ایک بات نقطہ یاد رکھیے، بڑی غلط فہمیاں اس وقت پھیل رہی ہیں. اہل حدیث کسی غلط فہمی میں پھیل جائے یہ تاریخ کا کبھی حصہ نہیں رہا، اور کہیں اگر اس کا شوشہ آیا تو سب سے زیادہ اس کو ختم کرنے والے ہوتے ہر دور میں. وہ یہ ہے کہ اتنی تقریریں جو ہوئی ہیں مولانا حضرات، اس میں سے آپ کسی غلط فہمی کو پال کر کے نہ جائیں. رواداری، برداشت، حسن سلوک، فراخ دلی اور ہر طرح کے سے سرنڈر کر کے ساتھ چلنے کا، مخالف کو برداشت کرنے کا، اس کے عقائد کے باطل ہونے کے، ہزار باطل ہونے کے باوجود آزادی رائے اور اس کو لے کر کے چلنے کا ہرگز 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 یہ معنی نہیں ہوتا جو مولانا حضرات نے بیان کیا ہے کہ ایک آنا بھی باطل. اور شرک تو بہت بڑی چیز ہے مولانا، بہت بدترین چیز ہے. اس مومن کی زندگی میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی لمحے اس سے وہ کمپرمائز کر لے جائے یا اس سے کہیں بھی ذرہ برابر اس کی حمایت تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے اس برداشت میں اور اس تحمل اور حسن سلوک میں باطل کی حمایت، خاص طور پر شرک کی حمایت کبھی بھی داخل نہیں ہے. آپ انسائیکلوپیڈیا پڑھ جائیے، اور خاص طور پر اسلامی رواداری کا ایک حصہ دنیا نے برتا. گاندھی جی نے صرف اہنسا کہا، باپو بن گئے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا انتم الطلقاء، اور آپ نے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی تھی. اور آپ کے امتیوں میں کیا حال تھا آپ نہیں سمجھتے ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے وہ صحابہ. اس کا موقع نہیں ہے، لیکن علماء نے تو کہیں سے چھوڑا نہیں ہے آپ کو. ان حالات میں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ جان سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا تھا. مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے حلف الفضول کا واقعہ پڑھا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا حلف الفضول تو آپ کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، جہاں آپ نے یہود کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کے دوڑ کر کے اور اس میں آپ ایک ممبر بنے تھے. کہا کہ ہمارے شہر میں کسی بھی طریقے سے ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، کوئی مسافر نہیں لوٹے گا، خانہ کعبہ اور مکہ کا قصد کرنے والا اس خطے میں ذرہ برابر کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں چلے گا. قریش اپنے سب سے بڑی پرسنالٹی کے لوگ ہوں، اور دیگر قبائل جو بہت حقیر اور ذلیل اور تعصب کی بنیاد پر سب سے برا سمجھا جاتا تھا. کہا کہ اس میں سے اس حق اور انصاف اور عدل اور اسی طریقے سے برابری اور رواداری اور برداشت اور حسن سلوک کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ اس کے ممبر ہو گئے تھے. لیکن اللہ کے قربان جائیے، کوئی صاحب اس کی بھی تشریح کر رہے تھے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چند خواہشات تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کاش کہ ہم آپ سن لے تو ایمان نہیں رہے گا. ہم ایسا اگر کوئی سوچ لیتا ہے اور ایسی بات اپنی طرف سے اگر اس طرح سے کرے تو اس کے ایمان میں ہو سکتا ہے کہ شک کرنے کا حق ہو جائے. میرے عزیزوں، لیکن سید الاولین والآخرین، سب کے بڑے امام، سب سے انسانیت کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کہ اگر مجھے آج بھی وہی مشرک جو دنیا کے سب سے بڑے مشرک تھے، ابو جہل تو پانی پیے، اس کے باپ مشرک تھے، وہ لوگ بھی تھے اس میں، ابو لہب کے لوگ تھے، سب تھے اس میں. جانتے ہیں کیا کہا تھا آپ نے؟ آج بھی اگر وہ بلائیں مجھے اس نبی کو جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، اور بڑے اہتمام سے امامت کے لیے بلایا گیا تھا، امامت بخشی گئی تھی، اور آپ سے افضل کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور صحابہ کرام ہیں. وہ ایک ممبر بننے کے لیے کہا کہ آج بھی ہم کو وہ مشرکین، کفار، اولئک کالانعام، یہ چوپائے قرآن کی زبان میں، اور بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے لوگ پکارے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے مظلوموں کا حق دلانے کے سلسلے میں اور کسی بھی طرح کے انسانیت نوازی کے سلسلے میں تو کیا بلا برداشت کیے پھر دوبارہ بیٹھیں گے اتنے بڑے نبی ہونے کے بعد؟ کہا کہ آج بلائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاسنگ نہیں کر سکتی، اسے میں جوتی کی ٹھوکر پر رکھوں گا اور میں اس کا ممبر آج بھی بن جاؤں.
اب اس اہل حدیث کو اور اس مسلمان کو رواداری سکھانے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کو دو سیرت کے دو واقعات یا حدیث کے دو چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ ایک تو جب آپ نے کہا اللہم انتہا لکھا دے الاعصاب لن تعبد یا لم تعبد، کہ اللہ آج یہ بدر میں شہید ہو گئے 313، تیری عبادت نہیں ہوگی، یہ جرأت کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے کہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سوچنے کی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ جہاں دین مکمل ہو گیا، ایک ذرہ بھی ہمارا یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث، وہ بھی نماز کے چند حصوں میں، وہ بھی روح جو استحسان تھا ان سب کو ختم کر کے صرف چند فروعی مسائل میں، اور بقیہ دین کہاں ہے، کہاں کیا ہو گیا ہے، کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ساری دنیا کے یہودیوں کو اس وقت پتا ہے ان کی دولت کا ایک حصہ لگ چکا ہے، ہر مہینے لگتا ہے، لیکن یہ مسلمان اپنے سگے بھائی اور پڑوسی کا حق جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موحد کا، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی جوتیاں سیدھی کرے اور اس کا حق کا سب سے بہترین چیز ایسے لا کر کے دے دی۔ سمجھا؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے رواداری، کہاں ہے برداشت؟ تو آپ برداشت کے مسئلے میں ایک چیز سمجھیے کہ صرف مجھے اپنا ظلم، اپنا گناہ، دوسرے کے ساتھ میں زیادتی کروں، وہ مجھے برداشت نہیں۔ کلمہ اپنی جگہ پہ بالکل سن، مجھے برداشت نہیں ہے، برائی برداشت نہیں۔ کس کی برائی؟ آپ اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے زیادہ دوسروں کی برائی کو برداشت کرنے کے لیے پیدا ہو، تبھی اہل حدیث۔